بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں مسلم تنظیموں، جماعتوں اور اداروں کی کمی نہیں، لیکن کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جس میں اتنی جرت ہو کہ وہ میڈیا کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ ہاں، بیانات دینے میں سب ماہر ہیں۔ یہ لوگ کوئی عملی کام کرنے کے بجائے صرف بیانات دیتے ہیں یا کبھی کبھار احتجاجی مظاہرے منعقد کرتے ہیں۔ بالآخر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کئی نیوز چینلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ الفاظ ہیں جناب سہیل انجم صاحب کے، جو کہ وائس آف امریکہ کے نمائندے ہیں یہاں دہلی میں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جمعیت علماء ہند ہندوستان کی واحد ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو ان تمام لوگوں کے خلاف پیروی کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے کسی بھی معاملے میں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور آسام سے لے کے ادھر مہاراشٹر تک۔ پورے ہندوستان میں اگر کہیں بھی کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو جمعیت علماء ہند کے پاس پورا لیگل سیل بنا ہوا ہے ان کا اسی کام کے لیے، جو ان تمام لوگوں کی پیروی کرتا ہے، اور وہ انہوں نے بے انتہا اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر ہم کو فخر کرنا چاہیے، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں جمعیت علماء ہند کو اس معاملے کے اندر۔ وہ اکیلے ایک تنظیم ہے، باقی لوگوں کو بھی اس کے ساتھ میں مل کر تعاون کرنا چاہیے، کم از کم ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کا میڈیا، جو کہ آج کی تاریخ میں جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، اس میں وہ تمام خبریں مسلمانوں کے خلاف فیک نیوز کے تعلق سے اس طرح کی چلائی جاتی ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کی بدنامی ہو۔ چاہے وہ اگر کوئی ایک مسلمان نے غلط کام کیا ہے تو اس کو اس ڈھنگ سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے پورے ہندوستان کے مسلمان ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو آج یہ ابھی تک کسی تنظیم نے نہیں کیا، یہ بھی قدم جو ہے اٹھایا ہے جمعیت علماء ہند نے کہ سپریم کورٹ تک وہ اس کو لے گئے، اور انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور میڈیا کے خلاف نے کارروائی کے لیے نوٹس بھیج دیا ہے۔ تو یہ کوئی کم بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جمعیت علماء ہند کو اور مولانا ارشد مدنی حفظ اللہ کو کہ انہوں نے اتنی جرت دکھلائی اور اتنا بڑا کام کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کے تعلق سے رکھنے والے وہ اشخاص خاص اور جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس وقت، جناب سہیل انجم صاحب، جیسا میں نے بتایا کہ وہ وائس آف امریکہ کے دلی میں نمائندے ہیں۔ ان کے مستقل جو ہے وہ کالم انقلاب میں لکھتے رہتے ہیں اور مختلف دنیا کی اور انڈیا کے اخبارات میں بھی ان میں چھپتے رہتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے تبلیغی جماعت، جمعیت علماء اور عدالتی کارروائی کے نام سے ابھی گزشتہ مئی میں انہوں نے ایک بہترین مضمون لکھا، جس کا میں ذکر آپ کے سامنے یہاں میں نے کیا ہے، جس کا حوالہ جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس پر لکھنا بھی، اس پر قلم اٹھانا بھی، جو کہ لوگ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو وہ قابل مبارکباد ہیں سہیل انجم صاحب بھی کہ انہوں نے اس پر لوگوں کی توجہ دلائی۔ یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بلا کسی مسلک کے، بلا تفریق کسی مسلک کے، ہم کو جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوں وہاں پر سپورٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ یہی آج کے ٹائم میں ہمارا پیٹرن ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس پیٹرن پر نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ طور پر لڑتے رہیں، جو کہ آپ نہیں لڑ سکتے۔ اکٹھے ہو کر ہی آپ لڑ سکتے ہیں، جیسا کہ جمعیت علماء ہند کر رہی ہے۔ تو یہاں پر اس معاملے میں اور دوسرے معاملوں میں جہاں پر جمعیت علماء آگے ہے، تو باقی تنظیموں سے میری درخواست ہے کہ وہ جمعیت علماء کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ کم از کم آپ ان کا مورل سپورٹ دے ہی سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ اور تعاون نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ کو مورل سپورٹ دینی چاہیے۔ یہ اتنی ذمہ داری ہماری سب کی بنتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے اور ایک طریقے سے کامیابی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان تمام نیوز چینلوں کے خلاف کارروائی کے لیے نوٹس بھیجا ہے جنہوں نے اس وقت تبلیغی جماعت کے تعلق جو نیوز چلائی گئی تھی، اور جو اور طریقے اور بھی طریقے کی مختلف جو ہے نیوز چلائی جاتی ہیں، اس پر انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اس کو نوٹس بھیجے ہیں، اور انہوں نے ایک چینل نے معافی مانگی ہے۔ تو یہ جبھی ممکن ہے جب آپ قدم اٹھائیں۔ تو جمعیت علماء کے اس قدم کو میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے، اور برائے کرم آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ
لوگوں تک پہنچنی چاہیے تاکہ لوگ اس سے بارے میں جانکاری حاصل کر سکیں۔ آپ اس کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔